انگلش کیسے سیکھیں گے، سیکنڈ سیشن کو ہم آج کر سکتے ہیں۔ آپ سب لوگ تیار رہیں، انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں کیل بھائی آ کے اپنا پہلا سیشن کمپلیٹ کریں گے، اور اس کے بعد ہمارے خضر بھائی کچھ کوشچنز کے آنسرز بھی دیں گے انشاءاللہ۔ اچھے انداز سے یہ ترکیب بنے گی۔ کل کا سیشن بہت اچھا رہا، بڑی پازیٹیو فیڈ بیکس آئی ہمیں، اور اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ ظاہری بات ہے بہت لمبا سیشن ہو گیا تھا، ریکارڈنگ کرنا اس کا کافی ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے، تو اس کے لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہم کوشش کریں گے اس کے لیے کوئی یوٹیوب کا لنک کریٹ کر دیں یا کوئی ایسی چیز کر دیں جس سے آپ لوگوں کو آسانی ہو سکے اور آپ لوگ اس سیشن کو سن سکیں اور اس کی ترکیب بن سکے۔ بہرحال خضر بھائی بہت کوشش کر رہے ہیں، امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ ہم جو ہے اس کو جلدی جو ہے وہ اس کی کوئی بڑی ریکارڈنگ آپ کو اپلوڈ کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ خضر بھائی عقیل بھائی کو کال کر دیں، مجھ سے پوچھ لیں کب تک تشریف لائے ہو۔ جی حضور۔ اسی طریقے سے ابھی ہم انشاءاللہ جو عید کے میٹ اپ کم سے کم پنجاب کے اسلامی بھائیوں کا میٹ اپ رکھیں گے، ان کو کیا جو ہے وہ اپرچونٹیز مزید ہمارے ذہنوں میں کیا ہیں اور کیا انداز اختیار کر سکتے ہیں، اس حوالے سے ہم مزید بات کریں اور بہت اچھے انداز سے ہمارے ساتھ وابستہ رہیں، ہمارے ساتھ سرکل کے ذریعے ہمارے جامعۃ المدینہ کے جتنے طلبہ ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ آپ کو تو ابھی فوراً ہی انشاءاللہ ہمارا ذہن ہے کہ ہم آپ کو کمپیوٹرز کے بارے میں کچھ بیسک لٹریسی ہمارے خضر بھائی آپ کو دیں گے، ایک دو ورکشاپس ہم اس کی کریں گے کمپیوٹر لٹریسی کے بارے میں، اور مزید اچھے انداز سے اپنے کاموں کو سنبھال کے آگے چل سکیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ عقیل بھائی کی آمد ہو گئی ہے، اوور ٹو عقیل بھائی۔ عقیل بھائی آج الحمدللہ ہمارے پاس جو ہے آج ہمارے پاس الحمدللہ سیکنڈ سیشن آپ اس کا، اور امید ہے کہ عقیل بھائی اس کو اچھے طریقے سے جس طرح کل انہوں نے ہمیں بہت اچھی رہنمائی دی، آج بھی بہت تیاری کے ساتھ ہیں، انکم ٹیکس کنسلٹنٹ ہیں اور ماشاءاللہ سرکاری کالج میں ہوتے ہیں، اور ساتھ بہت اچھا ماشاءاللہ ان کا کمیونیکیشن ہے انگلش میں، اور یہ جو ہے ہمارے اسلام آباد کے پروفیشنلز کے ذمہ دار بھی ہیں۔ عقیل بھائی اوور ٹو یو۔ عقیل بھائی عقیل بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ان میوٹ نہیں کر پا رہا تھا، اب مجھے جی خضر بھائی نے اسپاٹ ہوسٹ لائٹ کر کر دیں، دیا ہے۔ عقیل بھائی کو اسپاٹ لائٹ کر دیں۔ جی سبحان بھائی میں نظر آ رہا، آواز بھی ٹھیک ہے میری؟ جی آواز ٹھیک ہے، آپ سٹارٹ کریں۔ ٹھیک ہے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا حضور گزارش ہے، میں نے پریزنٹیشن آج ہی بنا کر بھیجی ہے، لیکن عقیل بھائی تھوڑا خضر سا بھائی کو اونچی بھیجی۔ بولیں گے آپ، عقیل بھائی تھوڑا سا اونچی بولیں گے، اگر ہو سکے گا تو تھوڑا قریب کر لیں مائک کو۔ جی ٹھیک۔ میری اسکرین بڑی نہیں ہو پا رہی ہے، کیا پرابلم ہے؟ مجھے یہ خضر بھی بار بار نوٹیفیکیشن ہی آئی جا رہے ہیں اس کے کہ نئے پارٹیسپینٹ آ رہے ہیں۔ آواز آ رہی میری؟ شبان بھی آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے عقیل بھائی، آپ سٹارٹ کریں۔ جی ٹھیک ہے، تھوڑا سا پھر نا ذرا آج میرے خیال میں ویڈیو نہیں آن کر پاؤں گا، پرابلم ہو رہا ہے ویڈیو آن کرنے سے۔ اگر میری آواز ٹھیک ہے تو میں کنٹینیو کرتا ہوں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش ہے کل ہم نے کچھ ٹپس اور ٹرک سیکھے تھے, کچھ شارٹ کٹ سیکھے تھے کہ ہم کس انداز سے. ایک منٹ عقیل بھائی, جی اصل میں نے جو بھی کہا نا, میں انتظار کر رہا ہوں آپ کا. یہ عقیل بھائی کو نہیں کہا تھا, یہ میں نے کسی اور کو کہا تھا. میں یہ کلیئر کر دوں, عقیل بھائی بڑے بڑے محترم ہے ماشاء اللہ, وہ کوئی اور میرے ساتھ ہے, میں ان کو کہہ رہا تھا. جی عقیل بھائی کنٹینیو کریں. جی اچھا, میں عرض کر رہا تھا کہ کل ہم نے کچھ ٹپس سیکھی تھیں, کچھ شارٹ کٹ سیکھے تھے کہ ہم کس طرح سے کم وقت کے اندر بالکل بیسک یوزرز, ہماری وہ آڈینس, وہ یوزرز جو انگلش سے زیادہ معلومات, فیملیرٹی, جانکاری نہیں رکھتے, وہ بھی شارٹ کٹس وغیرہ کچھ یوز کر کے, کچھ ٹپس فالو کر کے کچھ نہ کچھ انگلش سیکھ سکتے ہیں. اس میں تھوڑی سی ایڈیشن کرنا چاہوں گا. ایک تو میں نے کہا تھا کہ ڈیلی یوز کے جو سینٹینسز ہیں, اگر وہ ہم سادہ سادہ جملے اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کر لیں تو وہ ہمیں کافی معاونت کر سکتے ہیں. اس کے لیے کچھ ریسورسز میں نے اکٹھے کیے تھے, ایک لسٹ کمپائل کی ہے کچھ سمپل سینٹینسز کی. یہ آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں اپنی اسکرین پر. فار ایگزامپل, کتنی اچھی سوچ ہے, واٹ اے گریٹ تھاٹ, کیوں نہیں, وائی ناٹ, دھیان رکھنا, ٹیک کیئر, اس طرح کے سادہ سادہ جملے ہیں. یہ کوئی 50-60 جملے میں نے نکال کے آپ لوگوں کے لیے رکھے, تو یہ خضر بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ یہ بعد میں گروپ میں بھی شیئر کر دیں. خضر بھائی, اس کے علاوہ میں نے ایک پریزنٹیشن بھی آپ کو واٹس ایپ کی ہے, اگر آپ کو مل گئی تو آپ وہ بھی چلا دیں. اگر ریسیو نہیں ہوئی تو میں بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا, آپ گروپ میں شیئر کر دیجیے گا. عزیز طلبہ, آج کا جو ٹاپک میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں, کل ہم نے جو ٹپس اور شارٹ کٹ سیکھے, ان کے ذریعے آپ چند ہفتے یا 1-2 مہینے کوشش کرنے کے بعد کچھ نہ کچھ انگلش سیکھنے کے انشاءاللہ قابل ہو جائیں گے. اب اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ ہے, جب تھوڑی سی پریکٹس آپ کر چکے ہوں تو آپ نے یہ اسیسمنٹ کرنی ہے, خود کو جج کرنا ہے کہ اب میں کیا ایک بیسک انگلش یوزر بن چکا ہوں یا نہیں. بیسک انگلش یوزر, ہمارے پاس ایک یورپین فریم ورک ہوتا ہے جسے ہم CEFR کہتے ہیں, یورپین فریم ورک فار ریفرنس فار لینگویجز. تو یورپین ایک فریم ورک ہے, ایک سٹینڈرڈ ہے, ایک معیار ہے کہ اس معیار کے مطابق بالکل بیسک لیول کی انگلش جاننے والے حضرات درج ذیل صلاحیتوں کے مالک بن جاتے ہیں. یعنی اگر آپ اپنے اندر یہ صلاحیتیں پاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بیسک انگلش یوزر بن چکے ہیں. اب وہ صلاحیتیں کیا ہیں, یہ میں ریٹن میں آپ کو پریزنٹیشن بھی بعد میں شیئر کر دوں گا, ابھی آپ سن لیں. فرسٹ آف آل, سمپل گریٹنگز. آپ ویلکم کہنے کے قابل ہو جائیں. آپ سے کوئی شخص ملنے آئے تو آپ اس کو اچھے انداز سے انگلش میں گریٹ کر سکیں, ویلکم کر سکیں, اسے خوش آمدید کہہ سکیں اور اپنا سمپل انٹروڈکشن دے سکیں. My name is Mohammed Akil. I am a teacher in اسلام آباد گورنمنٹ کالج. تھوڑا سا بنیادی سا تعارف اپنا دینے کے قابل ہو جائیں اور سامنے والے کو اچھے انداز سے ویلکم کہہ سکیں. یہ کہلاتی ہے سمپل گریٹنگز. تو فرسٹ آف آل, آپ اگر سمپل گریٹنگز کہنے کے قابل ہو گئے تو آپ نے ایک مائل سٹون, ایک لیول اچیو کر لیا. نمبر 2, بنیادی ذاتی معلومات بیان کرنے کی صلاحیت. آپ کو اپنی بیسک پرسنل انفارمیشن کمیونیکیٹ کرنا انگلش میں آ جائے. اپنی ذات کے بارے میں آپ بیان کر سکیں. مثال کے طور پہ آپ کی ہائٹ کتنی ہے, واٹ از دا کلر آف یور آئیز, واٹ از دا کلر آف یور ہیئر, آپ کے بالوں کا رنگ کیا ہے, آنکھوں کا رنگ کیا ہے, آپ کا قد کتنے فٹ ہے. اسی طرح سامنے والا یا کسی اور کو دیکھ کر اس کی شخصیت کے بارے میں بھی اسی طرح کے فزیکل فیچرز, اس کے خد و خال آپ بیان کر سکیں. تو اسے ہم کہتے ہیں بیسک پرسنل انفارمیشن بیان کرنے کی صلاحیت ڈیولپ ہو جانا. تو یہ دوسرا لیول ہے کہ آپ کو بیسک انگلش یوزر بننے کے لیے یہ چیز آنی چاہیے. نمبر 3, خاندان کے بارے میں معلومات, بیسک انفارمیشن اباؤٹ یور فیملی. آپ اپنی فیملی کے بارے میں
بنیادی انفارمیشن کمیونیکیٹ کرنے کے قابل ہو جائیں. مثال کے طور پہ اپنے پیرنٹس کے بارے میں، والدین کے بارے میں بتائیں کہ میرے فادر کا نام کیا ہے، میری مدر کا نام کیا ہے، میرے فادر کیا جاب کرتے ہیں، میرے بھائی بہن کتنے ہیں، آپ میرڈ ہیں یا ان میرڈ ہیں، اگر شادی شدہ ہیں تو آپ کے بچے کتنے ہیں. اس طرح کی فیملی کے بارے میں سادہ سادہ انفارمیشن بیان کرنے کی صلاحیت ڈیولپ ہو جانا. نمبر 4، ایک معیار یہ بھی مانا جاتا ہے کہ آپ اپنی کھانے، رہائش اور سفر کی ضروریات انگلش میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. یعنی آپ اگر کسی دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں جہاں پر اردو سمجھنے والا کوئی شخص نہیں ہے، آپ کو انگلش میں ہی کمیونیکیٹ کرنا پڑے گا، تو آپ کم از کم اپنے فوڈ کی ریکوائرمنٹ، اپنی کھانے کی ضرورت پوری کر سکیں، اپنی رہائش، شیلٹر کی ریکوائرمنٹ پوری کر سکیں اور اپنی سفری ضروریات پوری کر سکیں. وہ کس طرح سے؟ مثال کے طور پہ آپ یورپ میں گئے ہیں، کسی ہوٹل کے اندر چلے گئے تو کھانا آرڈر کر سکیں ایٹ لیسٹ. آپ ویٹر کو کال کریں، ایکسکیوز می آئی وانٹ ٹو آرڈر اے برگر، آئی وانٹ ٹو آرڈر اے سینڈوچ. تو اتنی سی انگلش بول سکیں کہ اپنی کھانے کی ضروریات کے بارے میں آپ آرڈر دے سکیں. اسی طرح آپ کوئی کمرہ یا فلیٹ بک کروانا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ ہوٹل میں جا کے بنیادی سے گفتگو کر سکیں کہ آئی نیڈ اے 1 بیڈ روم، ایک بیڈ کا کمرہ چاہیے مجھے. تو بیسک سی اپنی رہائش کی ضرورت بھی آپ پوری کر سکیں. اور سفری ضروریات مطلب آپ کو ٹکٹ خریدنا پڑتا ہے، بس کا ٹکٹ، ایروپلین کا ٹکٹ، یہ پرچیز کرنے کی صلاحیت، یعنی اسے آپ کمیونیکیٹ کر سکیں. آئی وانٹ ٹو بائی اے ٹکٹ فار ملتان جانا چاہ رہا ہوں میں، تو اس کے لیے مجھے ٹکٹ چاہیے. تو اتنی سی یہ آپ کی فوڈ، شیلٹر اور ٹرانسپورٹ کی ضرورت آپ پوری کر پا رہے ہیں تو آپ بیسک لیول انگلش یوزر بن چکے ہیں. نمبر 5، بہت بنیادی سی گفتگو کرنے کے قابل ہو جائے. ویری بیسک کنورسیشن. اپنے گرد روزمرہ کی زندگی اور چیزوں کے بارے میں کامنٹ کرنا. مثال کے طور پر آپ آج موسم بہت گرم ہے، اٹ از ویری ہاٹ ٹوڈے، اپنا جو ماحول ہے اس کو تھوڑا سا آپ ڈسکرائب کر سکیں. اسی طرح ہوا بہت اچھی چل رہی ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، کول بریز از بلوئنگ، آج بہت ہوا چل رہی ہے، اٹس ویری ونڈی ٹوڈے، آج بہت ہوا چل رہی ہے، اٹس ویری ونڈی ٹوڈے. تو اپنے ارد گرد کے ماحول کو تھوڑا سا ڈسکرائب کرنے کی صلاحیت ڈیولپ ہو جانا. اور اس کے علاوہ اگر کسی سے گفتگو کر رہے ہیں اور سامنے والا سلو رفتار میں انگلش بول رہا ہے، بہت تیز انگلش نہیں بول رہا جیسے کہ یو کے، یورپ اور نیٹو انگلش سپیکرز انگلش بولتے ہیں اس طرح نہیں، لیکن اگر کوئی آہستہ دھیمے انداز میں انگلش بول رہا ہے، فار ایگزامپل I am trying to teach you how to learn English، یہ میں آہستہ رفتار میں انگلش بول رہا ہوں، تو سامنے والا سلو سپیڈ میں انگلش بول رہا ہے تو آپ کو اس کی کچھ سمجھ آ جائے اور اسی طرح سلو انداز میں آپ اس سے ہلکی پھلکی بات چیت کرنے کے قابل ہو جائیں. تو یہ جو 5 ٹریٹس ہیں، کوالٹیز ہیں، یہ جو خصوصیات ہیں اگر آپ میں ڈیولپ ہو جاتی ہیں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ بیسک لیول انگلش یوزر بن چکے ہیں. تو جو ٹپس میں نے بتائی تھیں آپ پہلے تو ان کی پریکٹس کریں، پورا مہینہ پریکٹس کریں، 2 ماہ پریکٹس کریں، اس کے بعد ساتھ ساتھ اپنی اسیسمنٹ کرتے جائیں. میں ریکیپ کر دیتا ہوں کیا کیا پوائنٹس میں نے بتائے. آپ کو کچھ ہفتے کے بعد یا 1-2 ماہ کے بعد پریکٹس کرنے کے بعد اس قابل ہو جانا چاہیے کہ آپ سمپل گریٹنگز کہہ سکیں، آنے والے کو خوش آمدید کہیں، ویلکم کہہ سکیں اور اپنا ہلکا پھلکا تعارف کرا سکیں. نمبر 2، بنیادی ذاتی معلومات، اپنی پرسنل انفارمیشن کنوے کر سکیں، اپنی ذات کے بارے میں میرا قد کیا ہے، میرا آنکھوں کا رنگ کیا وغیرہ یہ بیان کر سکیں. اپنی فیملی کے بارے میں بیان کر سکیں، فیملی کو ڈسکرائب کر سکیں، کتنے بہن بھائی ہیں، کتنے بچے ہیں. نمبر 4، اپنی فوڈ، شیلٹر اور ٹرانسپورٹ کی ضروریات پوری کر سکیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اسے آپ یاد رکھ لیں. کھانا، رہائش اور سفری ضروریات یہ آپ پوری کر سکیں، یعنی اس کے بارے میں آپ خود سے آرڈر پلیس کر سکیں، کسی کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے، اتنی انگلش آپ سیکھ چکے ہوں.
اور فائنلی بہت بنیادی سی گفتگو، اگر کوئی سلو رفتار میں انگلش بول رہا ہے تو آپ کو کچھ نہ کچھ اس کا مطلب سمجھ آنا شروع ہو جائے کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، تو یو آر اے بیسک لیول انگلش یوزر. فائنلی میں وہی کہوں گا، سیکھتے جائیں، بڑھتے جائیں. آج میں یہی کہنا چاہ رہا تھا. ایک چیز اور میں ایڈ کروں گا، کمیونیکیشن میں پروننسیشن بہت میٹر کرتی ہے. آپ لوگ جامعۃ المدینہ کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جس طرح عربی میں تلفظ بہت امپورٹنٹ ہے، تلفظ درست نہیں ہوگا، مخارج درست نہیں ہوتے عربی میں تو معنی تبدیل ہو جاتا ہے. اسی طرح جب آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں تو کمیونیکیشن میں پروننسیشن، تلفظ بہت ضروری ہے. الفاظ کو سیکھیں اور اس کا درست تلفظ سیکھیں. درست کریکٹ پروننسیشن تلفظ سیکھنے کے لیے ایک بہت ہی آسان طریقہ گوگل پر بھی ہے. آپ موبائل فون اٹھائیں، کوئی نیا ورڈ آپ نے دیکھا، فار ایگزامپل HUGE، اسے ہم ہیوج پڑھتے ہیں، ہیوج بہت بڑا، وہ ہیوج کے اسپیلنگ HUGE. اب اس کو کیسے پروناؤنس کریں گے؟ گوگل پر جائیں، وہاں لکھیں پروناؤنس ہیوج، پروناؤنس ہیوج، پروناؤنس لکھ کے آگے وہ ورڈ لکھیں، گوگل اسے پروناؤنس کر کے دکھا دے گا. تو جس طرح گوگل پروناؤنس کر رہا ہے، بول کے آپ کو سنا رہا ہے کہ اس ورڈ کو کیسے پڑھا جاتا ہے، اسی انداز سے پڑھنے کی کوشش کیجیے. تو بہت شکریہ سبحان بھی، آپ نے مجھے وقت عطا فرمایا. میں نے پوری کوشش کی کہ میں کچھ نہ کچھ کنوے کر سکوں جو بچوں کے کام آ سکے. تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ. اوور ٹو یو سبحان بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ خضر بھائی آپ کوشچن 5 منٹ کے لیے سیشن لیں، جی اس کے بعد انشاءاللہ میں جی ضرور. ماشاءاللہ ہمارے عقیل بھائی نے بڑے اچھے انداز سے ہمارے طلباء کو گائیڈ کیا کہ کیسے وہ اپنی انگلش کو بہتر انداز میں آگے لے کر چل سکتے ہیں. کوشچن آنسر ہماری ہیلپ لائن پر جو ہمیں کوشچنس موصول ہوئے، ان میں سے ایک کوشچن جو طلباء کی طرف سے، جو ہمارے مدنی اسلامی بھائیوں کی طرف سے پوچھا گیا، وہ یہ تھا کہ ہم اپنے کیریئر کو کیسے چوز کر سکتے ہیں، کہ ڈیورنگ اسٹڈی کس طرح سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ مجھے کس طرف جانا چاہیے، میں کیا آگے جا کے وے اڈاپٹ کروں کہ میرا کیریئر اچھا ہو اور میں اس میں دین کی خدمت بھی کر سکوں اور ایک اچھی ارننگ بھی میں کر سکوں. دیکھیں کیریئر چوز کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو کچھ اس کی ٹپس ہوتے ہیں، کچھ اس کے گائیڈ لائنز ہوتی ہیں، آپ کو وہ فالو کرنی پڑیں گی. سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا، ایک اس کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے سیلف اسیسمنٹ، کہ آپ کو خود کو اسیس کرنا پڑے گا کہ آپ کتنے قابل ہیں، کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کے اندر کیا سکلز ہیں، آپ کی کیا ویلیوز ہیں، جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں آپ کے نزدیک اس کی ویلیوز کیا ہیں. تو اس کے اندر آپ کو اپنے اندر سکلز دیکھنا پڑے گا کہ میں کس چیز کے اندر ماہر ہوں. جیسے طلباء کے اندر کچھ طلباء جو ہوتے ہیں وہ خطابت کے اندر بڑے اچھے ہوتے ہیں، وہ بولنا اچھا جانتے ہیں، وہ تقریر بڑی اچھی کر سکتے ہیں. اسی طرح کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو مقالہ نگاری، لکھنے کے اوپر بڑی مہارت ہوتی ہے، وہ لکھائی بہت کرتے ہیں، بہت اپنے ڈیورنگ اسٹڈی جو ہوتے ہیں، اپنے زمانہ طالب علمی کے دوران ہی وہ کچھ نہ کچھ چھوٹے چھوٹے پمفلٹس لکھتے ہیں، کچھ چھوٹی چھوٹی بکس لکھتے ہیں، کسی ٹاپک کے اوپر اپنی قلم آرائی کرتے ہیں اور وہ اس کو لے کے چلتے ہیں. اسی طرح آپ کئی ایسے ہوتے ہیں جن کو جو پڑھا بہت اچھا سکتے ہیں، ان کے اندر سکلز ہوتی ہیں کہ وہ کسی کو گائیڈ بڑا اچھا کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے آپ یہ لے کے چل سکتے ہیں. کہ اس کے بعد پھر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کس چیز کے اندر ہے، کہ آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں کیا وہ آپ کے انٹرسٹ میں بھی ہے یا نہیں ہے. تو اگر تو بالفرض آپ کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے کسی چیز کے اندر، تو آپ پھر اس کو کیسے کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلا جو کیریئر چوزنگ کے اندر ہے وہ سیلف اسیسمنٹ ہے، کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ میرے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں، کیا کیا خامیاں ہیں، اور میں کن چیزوں کو آگے لے کے چل سکتا ہوں. دوسرے اس کے اندر سٹیپس جو آتا ہے وہ آتا ہے کیریئر ایکسپلوریشن کا، کہ آپ ایکسپلور کریں کہ مجھے کون سا کیریئر جو ہے، کون سی آگے فیلڈ جو ہے وہ چوز کرنی چاہیے، کس فیلڈ میں آگے جا کے میرے لیے زیادہ مواقع ہیں. آیا میں درس نظامی کے بعد اگر میں کتابیں لکھنا شروع کرتا ہوں، میں کتابت کرنا شروع کرتا ہوں، تو میرے لیے آگے اس میں کتنا ایک سکوپ ہے. اگر میں کتابت کی طرف یا تدریس کی طرف جاتا ہوں، یا اس کے علاوہ میں اگر جیسے دعوت اسلامی کے علمیہ
हमारा एक शोबा है उसके अंदर या मदनी चैनल में या कहीं भी, तो आप इसको थोड़ा एक्सप्लोर करें कि मेरे लिए आइंदा क्या-क्या चीज़ें इसके बारे में मुझे मिल सकती हैं। इसको आप रीड करें, इसके बारे में लोगों से डिस्कस करें। जो लोग ऑलरेडी उस फील्ड में हैं, उनसे उनका तजुर्बा जो है वो आप लें। उनसे पूछें कि वो उन्होंने कैसा इस फील्ड को पाया, किस तरह अडॉप्ट किया और उनके लिए क्या-क्या चैलेंजेस आए। उसके बाद आप जब ये आपने एक्सप्लोर कर लिया, फिर टारगेट कर लें। कोई भी आपका जो करियर जिसको आप करना चाह रहे हैं, उसको टारगेट करके चलें कि मैंने इस चीज़ के अंदर अपने आप को लेके चलना है। जब आप ये सारी कुछ कर लेंगे, उसके बाद फिर जो स्टेप आता है, वो फिर आपका प्रिपरेशन का आता है कि आपने अगर एक करियर चूज़ कर लिया, तो फिर अपने आप को प्रिपेयर भी करें कि जब आप वहाँ पर जाएँ, तो अपने आप को आप मनवा सकें। आपके अंदर इतनी एबिलिटी हो कि जिस जगह पर, जिस अदारे में जाएँ, वो आपकी सलाहियतों के इतने मुतरफ़ हो जाएँ कि वो आपको फ़ौरन ही हायर करने पे मजबूर हो जाएँ। आप अपने अंदर इस तरह की ख़ुसूसियात पैदा कर लें, अपने अपने को इस तरह से प्रिपेयर कर लें। फिर उसके बाद एक स्टेप आता है कि अपनी मार्केटिंग करें, अपने आप को आप लोगों के सामने शो करवाएँ कि आप हैं क्या, आपके अंदर क्या खूबियाँ हैं। जो आपकी खूबियाँ वो लोगों को नज़र भी आनी चाहिए। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो इंशाल्लाह आप एक अच्छा करियर जो है वो चूज़ करने में कामयाब हो जाएँगे। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि एक दरस निज़ामी के तालिब इल्म के लिए कंप्यूटर जानना कितना ज़रूरी है? और क्या ऐसी चीज़ है कि वो अगर उस चीज़ को सीख ले, तो वो उसके लिए फ़ायदेमंद हो जाता है? देखिए कंप्यूटर के बारे में अगर इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट जो होगा कंप्यूटर के बारे में सेशंस होंगे। एक बात तो ये याद रखें कि कंप्यूटर इटसेल्फ एक बहुत बड़ी फील्ड है। आप अगर कहें कि पूरा कंप्यूटर मुझे आ जाए, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये मुमकिन नहीं है कि आपको इसके अंदर से वो चीज़ कि जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, उसको आप ले लें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक तालिब इल्म के लिए ज़माने तालिब इल्मी के दौरान उसको प्रेज़ेंटेशन बनानी पड़ती हैं। तो वो प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट जो होता है उसको सीखें कि कैसे प्रेजेंटेशन बनाई जाती है वर्ड के अंदर, इस तरह से काम किया जाता है। अगर उर्दू में मैंने कोई चीज लिखनी है तो वर्ड के अंदर मैं उसको कैसे कर सकता हूँ, उसकी एडिटिंग फॉर्मेटिंग वगैरह वो मैं कैसे कर सकता हूँ। इसी तरह आप एक्सेल है कि जिसके अंदर आप फार्मूले वगैरह लगा के कैलकुलेशंस वगैरह कर लेते हो। खास तौर पर जब वरासत के मसाइल वगैरह होते हैं तो वहां पर वो उसकी बड़ी जरूरत पड़ती है। ज़कात की कैलकुलेशन के लिए बड़ी जरूरत पड़ती है। इसी तरह आपको इंटरनेट यूज करना आना चाहिए, आपको सर्च करना आना चाहिए कि मुझे कौन सी वेबसाइट है कि जहां पर जाकर मैं सर्च करूंगा तो मेरी मर्जी का मवाद मुझे मिल जाएगा। फिर इसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ वी कैन सर्च, हम सर्च कैसे कर सकते हैं कि मेरे पास एक चीज है, मैं उसके ऊपर मवाद तलाश करना चाह रहा हूँ, तो मैं किस तरह से उसको सर्च करूंगा, मुझे कौन से वर्ड्स वहां पर देने पड़ेंगे कि जिससे मेरा जो मतलूबा मवाद है वो मेरे सामने आ जाए। तो ये जो चीजें हैं ये जब आप करेंगे तो वो कंप्यूटर की बेसिक्स आपकी जो मतलब की चीज है वो आपको मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह इस तरह आगे सीखते चले जाएंगे तो अल्लाह अज़्ज़ व जल का करम भी होगा इंशाल्लाह, आपके करियर के लिए भी ये फायदेमंद होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, आज का सेशन अकील भाई ने और खिजर भाई ने बहुत अच्छा मॉडरेट किया, बहुत ही जबरदस्त अंदाज से। और अब इसको हम एंडिंग की तरफ लेके जाते हैं, हम आपके साथ ही हैं। इंशाअल्लाह आप अपने सवालात भेजें और आप क्या समझते हैं कि जामिया के तलबा को और कौन से मौज़ूआत के ऊपर गाइडेंस चाहिए, आप वो मौज़ूआत हमसे शेयर करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अभी हमारा प्राइमरी फोकस वो है कि ईद के बाद हम कम से कम पंजाब के जो हमारे तलबा हैं उनको एक जगह पर इकट्ठा करें फिजिकली और उनके साथ कुछ बातचीत करें और कुछ उनको और भी ऑप्शंस दें कि वो क्या कर सकते हैं, क्या एजुकेशन सर्कल में हमारे मामलात हो सकते हैं। तो इस हवाले से नया जो टॉपिक है सॉफ्ट स्किल्स भी होगा और कंप्यूटर्स के ऊपर भी एक लेक्चर हमारे खिजर भाई रखेंगे। बस एक बात याद रखिएगा, जिस वक्त मैं सीए में था, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, तो नई नई उसमें आईटी आई थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नया नया पीरियड आया था। और आईटी के अंदर उन्होंने हमें एक बात कही थी कि अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो फिर आप कंप्यूटर सीख लेंगे तो उसके बाद आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। कैसे आपको याद रहेगी बातें? आप कंप्यूटर अगर सीखते हैं तो फिर उसको आजमाए ना, उसके ऊपर काम करें ताकि वो बातें आपको याद रहें, वो यूज में आती रहें। तो मैंने देखा है
بہت سے لوگ جو ہیں وہ کمپیوٹر جامعہ کے طلباء وہ کچھ تھوڑی بچت وغیرہ کر کے کمپیوٹر لے لیتے ہیں، لیپ ٹاپ وغیرہ لے لیتے ہیں، یا کوئی دو دوست مل کے لے لیتے ہیں، پھر وہ آپس میں استعمال کرتے ہیں. تو خضر بھائی کے لیکچر کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا اگر آپ جو ان سے سیکھیں گے وہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے. اور خضر بھائی بھی آ کے آپ کو پورا ایم ایس آفس وغیرہ تھوڑی سکھائیں گے، وہ تو آپ کو بتائیں گے بنیادی بات کے کہاں سے آپ سیکھ سکتے ہیں. تو یہ میں خضر بھائی سے اور اپنے عقیل بھائی سے گزارش کروں گا کہ یہ دونوں سیشنز کی ویڈیو جو ہے ہمارے بھائیوں کو واٹس ایپ پر کسی طرح کنڈینس کر کے دیں تاکہ ان کو فائدہ ہو سکے، اور جو دیگر لوگ سیشن پہ نہیں آئے ان کو بھی فائدہ ہو سکے. عقیل بھائی آخر میں آپ کچھ کہنا چاہیں تو آپ کہہ کے سیشن کو اینڈ کر سکتے ہیں. جی صوبان بھی، یہ ایک اسٹوڈنٹ کی طرف سے کوشچن آیا تھا کہ ٹینس سیکھنے ہو تو کس طرح سے سیکھ سکتے ہیں. تو ٹینسز کے حوالے سے یہ تو پورا ایک سبجیکٹ ہے. تو اگر فردر ہم اس میں سیشنز کنٹینیو کرتے ہیں انگلش لینگویج کے حوالے سے تو پھر اس پہ بات کی جا سکتی ہے. تو پہلے آپ ورب اور مطلب پورا اسٹرکچر، سینٹنس اسٹرکچر آنا چاہیے. ایک چھوٹی سی بات میں اس پہ کر دیتا ہوں کہ ٹینسز یاد کر لینا کافی نہیں ہے. یعنی آپ سینٹنس اسٹرکچر بنا لیں، سینٹنس اسٹرکچر بتا دیں. مثال کے طور پہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے تو اس کی پہچان کیا، تا ہے، تی ہے، تے ہیں. یہ ہمارے جو ہے اسٹوڈنٹس یاد کر لیتے ہیں، تو یہ کافی نہیں ہے. سینٹنس بنانے کے قابل ہو جائیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ ٹینسز سیکھ چکے ہیں. تو امپلیمنٹیشن اور اپلائی کرنے کی صلاحیت یہ زندگی میں بہت اہم ہے. تو بہت شکریہ سبحان بھائی، جزاک اللہ. السلام علیکم. یہ ہماری ایجوکیشن سرکل کی ہیلپ لائن ہے جی، 030683212004. اس کو ہم ریگولرلی چیک کرتے ہیں الحمدللہ. تو آپ کو جو ٹاپک سمجھتے ہیں آپ کے کرنے ضروری ہیں وہ بھی شیئر کریں، اپنی خدمات دے سکتے ہیں وہ بھی شیئر کریں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ اوور آل جامعۃ المدینہ کے طلباء کی خیر خواہی، اچھا کیریئر، اچھی جاب، اچھی تعلیم، اس بارے میں بات کرنا. اللہ تعالیٰ آپ سب کی خیر فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.